اب اس کی روشنی میں ایک چیز ذہن نشین کر لیں، بحث تو جو اب میں اگلی کر رہا ہوں اشارتاً، بحث تو یہ کبائر اور معاصی کے باب میں آئی ہے، مگر ہمارے ائمہ نے کتب میں لکھا ہے کہ ہمیشہ مسئلہ تکفیر پر 3 طبقات رہے ہیں امت میں، شروع سے افراد کا طبقہ، تفرید کا طبقہ اور وسطیہ اور اعتدال کا طبقہ۔ ایک وہ لوگ جو تکفیر میں بڑے تیز اور بڑا جلد باز ہوتے تھے، اور وہ حتیٰ کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کو بھی کفر قرار دیتے، یعنی امتیاز نہیں کرتے تھے، اس حد تک تکفیر کے قائل تھے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا اس کو بھی کافر کر دیا۔ اس طبقے میں خوارج، معتزلہ اور قدریہ تھے۔ یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں ہماری اہل سنت کی کتب عقائد کا۔ خوارج، معتزلہ اور قدریہ۔ دوسرا طبقہ تھا تفرید، جو اتنی ڈھیل دیتے کہ کسی پر ہی کفر کا نہیں کرنا قول، کسی پر کفر کا قول نہیں کرنا، جو چاہے کرتا رہے۔ یہ طبقہ مرجئہ کا تھا، مرجئہ کا تکفیر کرتے اور عدم تکفیر میں غلو کرتے۔ خوارج، معتزلہ اور قدریہ تکفیر میں غلو کرتے اور افراط، بے دھڑک ہر ایک کو کافر بنا دیتے، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر۔ اور معتزلہ اگر فاسق کرتے تو اس کو ایمان سے خارج کر دیتے، المنزلۃ بین المنزلتین۔ اور دوسرا طبقہ تفرید کرتا، خوارج اور معتزلہ کے برعکس مرجئہ، اور حتیٰ کہ وہ معاذ اللہ وہ یہ یہاں تک سمجھتے کہ کسی کے کبائر سے اور معاصی اور کبیرہ گناہ سے بھی ایمان کو بھی کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچتا۔ اب یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو اشاعرہ تھے اور دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین اور احناف کے مخالف، وہ امام اعظم پر مرجئہ میں سے ہونے کا ارجاء کا طعنہ دیتے تھے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، کیونکہ امام اعظم تکفیر کے بارے میں محتاط تھے، اور خوارج اور معتزلہ اور قدریہ کے تصور افراط فی التکفیر اور غلو فی التکفیر کے اتنے خلاف تھے، اور تفرید بھی نہیں تھی آپ کی طبیعت اور آپ کے عقیدہ میں، تفرید بھی نہیں تھی، ان کا طریقہ احتیاط تھا، آخری حد تک احتیاط کرتے، حتیٰ کہ قاعدہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں 99 وجوہ کفر کے ثابت ہو جائیں، 99 دلائل، اور ایک وجہ اور سبب اس کے عدم کفر کا، مسلمان ہونے کا ثابت ہو جائے، تو امام اعظم کا مذہب تھا اس کے کفر کے 99 وجوہ کو نظر انداز کر دیا جائے، اور ایک وجہ خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو جس سے مسلمان ہونا ثابت ہو، اس کو اختیار کیا جائے۔ وہ کسی کے اوپر فتوی کفر میں اتنی احتیاط برتے تھے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام اعظم کی اس غیر معمولی احتیاط فی التکفیر کی وجہ سے ان کے مخالفین ان پر الزام ارجاء کرتے تھے، کہتے تھے یہ مرجئہ ہیں، اور معاذ اللہ لعنت ملامت تک کرتے تھے امام اعظم پر، اور جھوٹی تہمت لگاتے مرجئہ ہونے کی۔ اور آپ کی کتاب الفقہ الاکبر اور کتاب الوصیہ، امام اعظم کے رسائل، خود آپ کے اپنے لکھے ہوئے پڑھ کے دیکھیے، ان میں سب کچھ درج ہے، اور فرماتے تھے کہ میں مرجئہ نہیں ہوں، میرا طریقہ صرف تکفیر کے باب میں احتیاط کا ہے۔ اور ان لوگوں کو تکفیر کے بارے میں احتیاط گوارا نہیں تھی، یہ تکفیر میں احتیاط کرے اس کو بھی اٹھا کے تفرید کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے۔ یہی ماجرا آج ہمارے ساتھ ہے، ہم تکفیر میں تفرید کے قائل نہیں ہیں، مگر تفرید کے بھی قائل نہیں، افراد کے بھی قائل نہیں، ہم امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد، ہم احتیاط کے قائل ہیں۔ تیسرا طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، جو امام اعظم کے پیروکار اور امام ابو منصور الماتوریدی، پھر فقی ابو اللیث السمرقندی، پھر امام طحاوی اور امام نصفی، اور ہماری کتب عقائد میں پھر ان کے تمام معاملات درج ہیں۔ یہ جو احتیاط کے ساتھ کام لینے والا طبقہ، یہ تو میں نے آپ کو پہلی بات عرض کر دی۔